سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں سرگرم ڈاکو ضیاء آمریت کی پیداوار نکلے۔ کچے کے 400 سے زائد ڈاکوؤں پر کی گئی تحقیق کے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق 1984 سے 1994 کے 10 برس میں سندھ میں ضیاء مخالف سیاسی قوتوں کو کمزور رکھنے اور بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے دانستہ طور پر ڈاکو راج کو کھلی چھٹی دی گئی۔ اس پالیسی کے نتیجے میں آج نہ صرف کچے کے علاقے مکمل طور پر نو گو ایریاز بن چکے ہیں، بلکہ ان علاقوں سے گزرنے والی موٹر ویز پر بھی ڈاکو راج قائم ہے۔ تاہم اب کچے کے ڈاکوؤں نے تنگ ہوتے ہوئے شکنجے کو دیکھ کر توبہ طائب ہو کر قانون پسندی کی زندگی گزارنے کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ سندھ حکومت کی کچے کے جنگلات میں روپوش ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کی شرط پر سماجی دھارے میں شامل ہونے کے لیے جان و مال کے تحفظ کی ترغیبات کے بعد 72 ڈاکو سرنڈر کر چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد ڈاکو جلد ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور کے محقق استاد امداد علی سہتو کے مطابق کچے کے ڈاکو مکمل ناخواندہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں ڈگری ہولڈرز کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ مقامی قبائل اور سرداروں کی سرپرستی کی وجہ سے اس وقت یہ ڈاکو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ سناٹا چھاتے ہی نہ صرف لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس علاقے میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی بہت عام ہیں۔ کچے کی ڈاکوؤں کی یہ کارروائیاں کوئی نئی بات نہیں۔ 1984 سے 1994 کے 10 برسوں میں کراچی تا میرپور ماتھیلو لگ بھگ 11,500 لوگ اغوا برائے تاوان کا شکار ہوئے، جبکہ ایک واردات میں حیدرآباد ضلع کے اللہ ڈنو ساندھ ریلوے اسٹیشن کے قریب چلتی مسافر ٹرین کو جیپوں اور گھوڑوں پر سوار ایک گروہ نے گبر سنگھ اسٹائل میں رکوا کر اطمینان سے لوٹا۔ بالآخر مئی 1992 سے نومبر 1994 کے دوران فوج کی مدد سے آپریشن بلیو فاکس میں جنوبی اور وسطی سندھ کو بہت حد تک ڈاکو راج سے پاک کر دیا گیا، جس کے بعد محب شیدی، ناننگ مارفانی، حاجی عباس خاصخیلی، بقدر شاہ، لائق چانڈیو، کمانڈو غلام رسول اور صادق گڈانی جیسے خطرناک گروہ ختم ہو گئے۔ تاہم ڈاکو راج کا مکمل صفایا نہ کیا جا سکا۔ چند برس بعد نئے گروہوں نے ان کی جگہ لے لی۔ سماجی ماہرین کے مطابق کچے کے علاقے سے ڈاکو راج ختم نہ ہونے کی اصل وجہ مقامی حالات ہے۔ کچے میں سماجی، سیاسی اور معاشی گھٹن کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1983 میں دادو کے پریل عرف پیرو چانڈیوں کو دھوکے سے مارا گیا تو اس کے جنازے میں ہزارہ کا مجمع تھا۔ قبر اجرکوں سے اٹ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرو چانڈیو اپنے دور کا رابن ہوڈ مشہور تھا، یعنی وہ طاقتور کو لوٹو اور کمزوروں میں تقسیم کرو کے نظریے پر کاربند تھا۔ وہ کسی بچے، بوڑھے اور خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اسی وجہ سے پرو چانڈیو ایک فلمی کردار کی طرح پسے ہوئے محروم سماج کی دیومالا میں شامل ہو گیا تھا۔ تاہم مبصرین کے مطابق آج کے ڈاکوؤں کا کلچر، نظریہ اور ضابطہ اخلاق بالکل مختلف ہے۔ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹا اور فیس بک کا پروفیشنل استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف موٹی مرغیوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ کوئی بھی بوڑھا، بچہ، جوان، عورت ہاتھ آ جائے سب کو ترنے والا سمجھتے ہیں۔ تاوان دو ورنہ لاش لے جاؤ، اور پھر یہ مغویوں کی ٹارچر زدہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب تو یہ گینگ زنانہ آواز میں لبھانے والی باتوں سے شکار گھیرنے میں بھی طاق ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈاکوؤں کے ان گروہوں کو منہ دینے والی پولیس عموماً اسلحے کی کمتری سے مار کھاتی آئی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکوؤں کے متعدد گروہوں کے پاس ملٹری گریڈ کا اسلحہ موجود ہے۔ کئی گروہوں کے پاس طیارہ شکن گنیں، اینٹی ٹینک مارٹرز اور RPG راکٹ لانچر بھی دستیاب ہیں، جن سے پولیس کی بہتربد گاڑیوں کو بھی آرام سے چھیدا جا سکتا ہے۔ اس لیے کچے کے دریائی جنگلوں میں پولیس کے لیے کوئی بھی آپریشن رینجرز اور فوج کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ مبصرین کے مطابق پولیس، ڈاکو، اتھارے دار، سرکار گٹھ جوڑ اگرچہ حقیقت ہے، لیکن جو افسر اس دائرے کو توڑنا بھی چاہیں تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تاہم اب حکومت سندھ نے ڈاکوؤں کو کسی آپریشن کے بجائے سرنڈر پالیسی کے ذریعے رام کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق حکومت سندھ نے ہتھیار ڈالنے کے لیے ڈاکوؤں کی حوصلہ افزائی کی جو نئی پالیسی اپنائی ہے وہ اتنی نئی بھی نہیں۔
1980 के अशरे में भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के दुश्वार गुजार इलाके चंबल में अशरों से सरगर्दा डाकुओं के लिए भी ऐसे ही हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए थे। अब कच्चे के डाकू भी इस भारतीय फूलन देवी की तरह सियासत में आकर समाज की मदद करने के वादे करते दिखाई देते हैं। नाक़दीन के मुताबिक लगता है कच्चे के डाकुओं की नई पहुंच को रफ्ता रफ्ता ये राज समझ में आ रहा है कि जितना पैसा जंगलों में रहकर कानून से भागते रहने में बनाया जाता है और बदनामी भी लग जाती है, इससे कहीं ज्यादा रसूखोरी जहानत इस्तेमाल करके कानून को समझकर जंगल से बाहर रहकर शराफत से भी कमाया जा सकता है और इसमें इज्जत भी चौकी मिलती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।